السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 111 اور 112 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کے بارے میں بالخصوص، اور عیسائی بھی ساتھ شامل ہیں اہل کتاب میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد رکھتے ہیں۔ کیا حسد ہے ان کو کہ بنی اسرائیل سے یہ نعمت بنی اسماعیل کی طرف کیوں منتقل ہو گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام مقدس قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے۔ یہ کلام مقدس جو اللہ رب العزت کا انعام ہے، احسان ہے، رہنمائی ہے، بس یہ ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ پیچھے آپ سن چکے ہیں اللہ رب العزت نے خود ان کی مذمت کی کہ تم تو وہ لوگ ہو جو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو تم نے قتل کیا، اور پھر ناحق، یعنی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، صرف اس لیے انبیاء علیہم السلام کے تم دشمن ہو کہ وہ اللہ کی سچی رہنمائی لے کے آئے جو تمہارے مفادات پر زد ڈالتی ہے۔ تم نے ایک مافیا بنایا ہوا ہے، ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اور اس ظلم کے نظام کے خلاف اٹھتی ہوئی کوئی بھی آواز، وہ اللہ کی ہو، نبیوں کی ہو، وہ تم قبول ہی نہیں کرتے۔ تمہارے مزاج کے اندر غلامی ہے، شرک اور کفر ہے۔ میرے عزیزو، یہاں تک اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ انہوں نے ترمیم کر دی، کلام مقدس عنوان بنایا، اپنے ہاتھوں سے فتوے دیے، اپنے ہاتھوں سے مسائل لکھے اور اللہ کے کھاتے میں ڈال دیے۔ اتنا ظلم اور زیادتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ یہ نعمت عطا فرماتے ہیں اور آپ اس ظالمانہ نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو یہ حضور کے بھی خلاف ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ نعمت تو ہمارے پاس رہنی چاہیے، اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان سے کفر کی طرف آ جائیں۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ اللہ رب العزت نے ان کا مائنڈ سیٹ ایک اور طریقے سے ارشاد فرمایا، ان کی سوچ دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ذرا توجہ رکھیے۔ وقالوا، اور کہتے ہیں یہ، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا مگر، من کان ہودن، جو یہودی ہے، او نصارا، یا عیسائی ہے۔ یہ دعویٰ ہے کس کا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا
کیا دعویٰ ہے؟ بیانیہ دیکھیے ان کا کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا یا یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے۔ یہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بڑا پیارا کہتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ ظاہر ہے انبیاء بنی اسرائیل کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور پھر پیچھے اگر مرکز دیکھا جائے وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام۔ اللہ کے یہ سارے پیارے پیارے نبی ہیں، بڑی ان کی جد و جہد ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا اور شہادتیں حاصل کیں۔ پھر یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے ہمارے بزرگ بڑے نیک ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ہم بھی اللہ کے قریب ہیں۔ بھائی اللہ کے قریب ہونے کے لیے یہ تو نہیں کہ ہمارے بزرگ نیک تھے تو ہم بھی نیک ہیں۔ والد صاحب سلطان تھے، پدرم سلطان بود، میرے والد صاحب سلطان، میں بھی بادشاہ، میں بھی سلطان۔ اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ان کی جو سوچ ہے وہ بزرگوں والی ہے، ان کے رویے انبیاء والے ہیں، ان کی جد و جہد وہ ہے انبیاء علیہم السلام والی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا یہ سب تمہاری جو باتیں ہیں یہ بیانیہ ہے، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، جو وہ بیانیہ جاری کرتے ہیں یہ آرزو ہے۔ آرزو کیا ہوتی ہے؟ جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہ ہو۔ اپنے بڑوں کو سمجھ کے خود اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، وہ بڑے تھے اور ہم بھی بڑے بن گئے، وہ بڑے ہوں گے، وہ تم بڑے کیسے ہو؟ کیا تمہارا نظریہ، تمہاری سوچ، تمہارا عمل و کردار ان کی طرح ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ لفظ ذرا یاد رکھیے، امانیہم، آرزویں ہیں۔ میرے عزیزو، کبھی آرزوؤں پر، خواہشات پر بھی سسٹم بنتے ہیں؟ یہ جو بیانیہ ہے ان کا یہ آرزویں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو دلائل سے بات کرتے ہیں۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، لاؤ، ہاتو لے کے آؤ، برہانکم اپنی کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، یہ جو تمہارا بیانیہ ہے کچھ دلیل تو لے کے آؤ۔ دلیل کیا ہے؟ سنیے آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دلائل سنو۔ یہ دلیل تمہارے پاس ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جنت میں جائیں گے کون؟ سنیے، من، جو شخص اسلم وجہہ للہ، جس نے اسلم جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ یہ الفاظ چہرے کو جھکانے والے، یہ ہم ویسے بھی کسی کے سامنے جب جھک جائیں، اپنا چہرہ اور پیشانی جھکا دیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکانے کا مفہوم یہ ہے کہ اپنی سوچ، اپنا نظریہ، کوئی بھی جو سوچ رکھتے ہیں آپ، کوئی پروگرام رکھتے ہیں، کوئی فلسفی رکھتے ہیں، وہ اللہ کے مطابق ہو۔ تو اپنی دماغی صلاحیتیں، اپنی قلبی صلاحیتیں، یہ اللہ کے سامنے جھکا دینا۔ اخبات اللہ اسی کو کہتے ہیں، خدا شناسی اسی کو کہتے ہیں۔ خدا شناسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض الفاظ سے ہم بیانیہ جاری کر دیں۔ تو من اسلم وجہہ للہ، دوسری بات وَهُوَ محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو، اس میں صفت احسان پائی جائے۔ صفت احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا معنی ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ
اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کرو، یعنی خدا شناسی کا یہ معیار کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ دل میں شعور، دماغ میں اس کا شعور اور احساس، یہ اعلیٰ اخلاص جس کا اعتقاد قلب کے اندر ہو، یہ ہے صفت احسان کا وہ اعلیٰ نظریہ۔ اب جب یہ نظریہ ہوگا تو اس کے جو اعمال ہیں، عملی جد و جہد ہے، وہ شعوری جد و جہد ہوگی۔ یہ ہے میرے عزیزو صفت احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہو تو ایسے پڑھو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اور اگر آپ کے اندر یہ شوق جذبہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ تو ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری حالت یہ ہو، ہماری نظریں قلب کی نظریں بھی ہیں، وہ اتنی گہری ہوں، شعوری ہوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں ہر عمل کے اندر، اور اتنا تو ہے جذبہ، اور ہر بندے میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بھی بیانیہ ہے، اس کا بھی شعور سے تعلق ہے، اس کا بھی تزکیہ نفس سے تعلق ہے، قلب سے تعلق ہے۔ اب جب یہ شعور ہوگا، یہ احسان ہوگا، اس کو کہتے ہیں وَهُوَ مُحْسِن۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، یعنی اپنی قلبی صلاحیتیں، اپنی دماغی صلاحیتیں پورے شعور کے ساتھ اللہ کی پہچان پیدا کر لی، خدا شناسی پیدا کر لی، اور پھر وَهُوَ مُحْسِن، وہ اعلیٰ درجے کا شعور کہ ہر کام اللہ کے لیے، انسان کی زبان ہلے تو اللہ کے لیے، ہاتھ اگر حرکت میں آئے تو اللہ کی رضا کے لیے، پاؤں حرکت میں آئے تو اللہ کی رضا کے لیے، فَلَهُ أَجْرُهُ، پس اس کے لیے اس کا اجر ہے، عند ربی، اس کے رب کے پاس۔ یہ ہے وہ صفت احسان پر ایک سچی جماعت کی تشکیل۔ یہ جنت میں جائیں گے، کیوں جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں؟ اور پھر سنو، اللہ کہتے ہیں سنو، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ایسی سچی جماعت کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غم کریں گے۔ میرے عزیزو، خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، ہمیں خوف ہے ہم مریں گے، مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیوں؟ ہمارے پاس اعمال نہیں، ہمارا دامن خالی ہے، جو زندگی ہم نے گزاری ہے اس پہ ہم پشیمان ہوتے ہیں، غم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ علیحدہ بات ہے، ہر سچا مومن بھی اللہ کے سامنے روتا ہے، محنت کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے عاجزی سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ جو میں کر رہا ہوں پتہ نہیں درست ہے یا نہیں ہے، تو اس کو قبول فرما لے، تو قبول فرما اور قبولیت سے نواز، اور ہمیں توفیق دے، صلاحیت دے، ہم درست عمل کریں، یہ دعا ہے۔ لیکن جو سچی جماعت ہے ان کو کیا غم ہے؟ ان کی جتنی بھی زندگی ہے وہ تو اللہ کی رضا کے لیے گزری ہے، اور خوف کیوں ہوگا ان کو؟ وہ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ایک سچا مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ تو ابھی اس کی موت واقعہ ہو رہی ہوتی ہے، وہ جنت کو دیکھ لیتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتے ہار پکڑ کے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔
برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.